صحابہ کرام کی جماعت ساری بڑی شانوں والی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا زیادہ تذکرہ نہیں ہوتا، تو بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے عوام کو ان سے پوری طرح روشناس بھی نہیں کرایا۔ ایک شخصیت کا ذکر آج کریں گے جن کو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا، صحیح بخاری میں موجود ہے، فرمایا یہ نیک آدمی ہے۔ اور یار جسے رسول کریم کہیں بندہ نیک ہے، رجل صالح، حضور نے فرمایا نیک آدمی ہے، جو بالغ نہیں ہوئے تھے اور اس سے پہلے ہی کلمہ پڑھ لیا تھا، جو حج کے مسائل سب سے زیادہ جانتے تھے، جنہوں نے 60 سال مکے اور مدینے میں فتویٰ دیا، صحابہ ان سے فتویٰ لینے آتے تھے، جو بدر کی جنگ میں بھی گئے، احد میں بھی گئے، پر محبوب نے فرمایا عمر تھوڑی ہے، ابھی واپس جائیے۔ خندق میں شریک ہوئے اور اس کے بعد ہر جنگ میں شریک ہوئے۔ مستدرک میں موجود ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ فرمایا کرتے تھے زمانہ بدلا تو کچھ لوگوں میں بھی تبدیلیاں آئیں، میں نے بڑی دنیا بدلتی دیکھی، پر جن لوگوں کو نہیں بدلتے دیکھا نا، ان میں یہ شخصیت ہے جو ہمیشہ ہر دور میں ہر عمر میں نبی پاک کے طریقوں پر پوری طرح کاربند رہے، اوڑھنا بچھونا، اٹھنا بیٹھنا چلنا، ہر وقت حضور کی محبت میں غرق ہو کے کیا۔ کون ہے بھلا؟ حضرت عمر کے بیٹے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک اونٹنی پہ بیٹھے تھے، اونٹنی بڑی پیاری لگی، بڑی خوبصورت تھی، بڑی بہترین تھی، بڑی صاف ستھری تھی، تو 2-3 دفعہ اپنے غلام سے کہا یار بڑی پیاری ہے، بڑی خوبصورت ہے، دیکھو اس کا چلنے کا انداز کتنا نرالا ہے۔ آج کل بھی ڈرائیور گاڑی چلاتے ہیں تو کہتے ہیں بڑی ہلکی پھلکی ہے جی، بریکیں بھی بڑی ٹھیک ہیں جی اس کی، فلاں معاملہ بھی اس کا بڑا صحیح ہے۔ وہ اتنی پسند آئی اونٹنی، تو اونٹنی سے اترتے ہی فوراً کہنے لگے اس کو نشان لگا کے قربانی کے جانوروں میں چھوڑ دو، یہ زیادہ پیاری ہے، اسے رب کے رستے میں خیرات کریں گے۔ کیوں؟ ایک باریک نکتہ صوفیاء نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں کسی جگہ بھی تمہارا دل اللہ رسول کے مقابلے میں الجھنا نہیں چاہیے۔ کوئی ایسی چیز جو رکاوٹ بن رہی ہو، رکاوٹ، وہ کیا کہتے ہیں کچرا آ گیا ہے، اس کچرے کو لوگ ٹھیک نہیں کرتے، کہتے نکال دو تاکہ معاملہ صحیح رہے۔ ایک چھوٹا سا باریک سا ہلکا سا دھاگے کی طرح کا ایک ٹکڑا اگر کسی وقت گوشت کا آپ کے دانت میں الجھ جائے نا، وہ سارا ذائقہ تباہ کر دیتا ہے۔ لوگ مختلف چیزیں لے کے خلال کرتے ہیں دانتوں کا تاکہ وہ نکل جائے، کیونکہ ذرا سی بھی چیز اگر کسی جگہ رکاوٹ بن جائے نا، آپ بڑا بہترین کھانا کھا رہے تھے، زبردست غذا آپ کھا رہے تھے، ایک صرف اس میں نا ہلکا سا دانہ ایسا ہے جو سخت تھا، کچرا آ گیا، روڑا آ گیا، تو وہ سارے کھانے کا ذائقہ تباہ کر دیتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بال نکل آئے نا کبھی کھانے میں سے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ سارا ذائقہ خراب ہو گیا۔ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ تو ہے نا دنیاوی معاملات، اسی طرح کا مسئلہ روحانی زندگی میں ہوتا ہے۔ کئی دفعہ نا ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن ہمارے اوپر دولت کی محبت پوری طرح سوار ہوتی ہے، وہ سجدے میں ذوق آنے نہیں دیتی۔ شہرت کی محبت پوری طرح سوار ہوتی ہے، وہ درود و سلام کا، ذکر کا، عبادت کا ذائقہ لگنے نہیں دیتی۔ وہ جو کہا تھا نا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے پیار کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں کہا گیا تھا؟ اس لیے کہ ان محبتوں کے مقابلے میں ذرا بھی کوئی اور محبت آتی ہے، روحانی ذائقہ خراب کر دیتی ہے، ہمارا دل نہیں لگتا، ہم بور ہوتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس دل میں صرف رب رسول کو ہونا چاہیے تھا، وہاں شہرت آ گئی ہے، شہرت کی محبت آ گئی ہے، دکھاوا آ گیا ہے، مال آ گیا ہے، کئی قسم کے ہم نے بت معاذ اللہ اکٹھے کر لیے، اور پھر وہ ساری کیف مستی آئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک گدھا تھا، ہم پنجابی میں تو کہا کرتے تھے کہ بڑا ساؤ جانور ہے، بڑا دھیما ہے، بڑا اچھا ہے، سواری بھی کرتے تھے اس پہ، اس پر بوجھ بھی رکھتے تھے، اور بھی کئی کام، جانوروں کا چارہ بھی اس پہ رکھ کے لایا جاتا تھا۔ بہت سارے لوگ اس کی تعریف کرتے تھے کہ ظاہر ہے اس وقت یہ جانور ہر گھر کی ضرورت ہوتے تھے، لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ جناب یہ گدھا بڑا اچھا ہے، بڑا عمدہ ہے۔ اب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے دل لگ جاتا ہے۔ کچھ نوجوانوں نے گھروں میں بلی رکھی ہوتی ہے،
گھوڑا رکھا ہوتا ہے، جانور رکھے ہوتے ہیں، ان کی پوری توجہ انہماک. ہم دیکھتے تھے دیہاتوں میں کہ بزرگ اگر کہیں چلے جاتے تھے سفر پہ تو وہاں سے بھی پیغام بھیجتے تھے کہ گائے کو چارہ ڈالا کہ نہیں، بھینس کو نکالا کہ نہیں، تم نے باڑے سے دھوپ چھاؤں کا خیال کیا کہ نہیں. وہ چیز ذہن میں آ جاتی تھی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گدھا چونکہ بڑا پیارا تھا، بڑا اچھا جانور تھا اور بڑے کام کرتا تھا، بہت سارے معاملات گھر کے اور کھیتی باڑی کے اس کے ذمے تھے، تو گھر والے بھی کہتے کہ اس جانور کی وجہ سے بڑی خیر ہے، بڑے کام ہو جاتے ہیں. آپ کا بھی خیال تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر ایک دن گھوڑے سے نیچے اترے یا اس گدھے سے نیچے اترے تو خادم کو بلا کے کہنے لگے اسے لے جاؤ اور بیچ کے پیسے اللہ کے راستے میں خیرات کر دو. اب وہ خادم کا بھی اس سے دل لگ گیا تھا، جانور گھر میں ہوتا ہے دلچسپی ہو جاتی. کہنے لگا حضور وہ سارا محلہ تو اس کی تعریف کرتا ہے، سارے خاندان والے تو اس جانور سے دلچسپی رکھتے ہیں اور آپ بیچ رہے ہیں. آپ فرمانے لگے جس طرح سب کا دل اس کی طرف ہے نا کہ اچھا جانور ہے، میرا بھی ہو گیا ہے، لیکن میں اپنے دل کو سوائے رب اور رسول کے کسی اور طرف ہوتا دیکھ نہیں سکتا. اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو، جلا دو ایسی ساری چیزیں جو ان کے راستے میں آتی ہیں. بہت ساری بیماریاں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. کچھ جگہ پہ وہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ اپنے کسی مخالف مسلمان بھائی کی تکلیف پر بھی خوش ہوتا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی کی مصیبت پر معاذ اللہ اظہار مسرت کرتے ہیں. دکاندار اگر دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ والے دکاندار کا کام بیٹھ گیا تو بڑا خوش ہوتا ہے. استغفر اللہ. تاجر دیکھتا ہے کہ فلاں تاجر ناکام ہو گیا تو راضی ہوتا ہے. یہاں تک کہ ہمارے رشتہ داروں میں سے بعضوں کے بچے امتحان میں فیل ہو گئے تو بعض گھروں میں خوشیاں منائی جاتی ہیں. یہاں تک کہ دینی لوگ مذہبی کہلانے والے ان کا خیال ہوتا ہے کہ ڈوب اس لیے گیا ہے کہ میرا جو بے ادب تھا، میرا جو مخالف تھا، اسے ڈوبنا ہی چاہیے تھا. اتنی بڑی کمزوری، یہ آپ غور کر لیں اپنے دلوں میں، آپ اس چیز کو جھانک کے دیکھیں. ایک شخص مصیبت میں ہے اور مسلمان ہے، لیکن چونکہ ہمارا مخالف ہے ہم خوشی منا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں بڑا اچھا ہو گیا، اس کے ساتھ ہونا ہی چاہیے تھا، اس کے کرتوتوں کا یہ پھل ہے. اتنی کمزور بات. اللہ کے بندے بھی کبھی اس طرح کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یہ حال بھی ہوتا ہے. دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، وہ سجنا بھی تے مر جانا ہے. لیکن اظہار مسرت کرنا، اس کو شماتت کہتے ہیں. کسی مسلمان کو، کسی بھائی کو اس کے نقصان پر یا آنے والی مصیبت پر خوشی کا اظہار کرنا، اس کو شماتت کہتے ہیں. قرآن مجید نے منافقوں کی بات ارشاد فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم. فرمایا ان کا طریقہ یہ ہے منافقوں کا کہ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں بری لگے. انداز دیکھیے قرآن پاک کا. کوئی تمہیں بھلائی پہنچے تو منافقوں کو بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اس پر وہ بڑے راضی ہوتے ہیں کہ او ہو انہیں تکلیف پہنچ گئی. فرحت اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کا داؤ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، کچھ بھی تمہارا وہ نہیں بگاڑ سکتے. اس لیے کہ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے سب کاموں کو گھیرے ہوئے. کبھی بھی کسی شخص کی مصیبت پر مسرت کا اظہار نہ کریں، کبھی بھی. وہ یار آپ خیر نہیں کر سکتے تو اتنے تو نہ کمزور ہوں روحانی طور پر، اتنا تو نہ انسان گر جائے کہ ایک بندہ مصیبت میں اور دوسرا خوشی کا اظہار کر رہا ہو. میرے نبی پاک صاحب الاولاق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا کسی مسلمان کی مصیبت پر خوش نہ ہونا، اپنے کسی بھائی کی مصیبت پر خوش نہ ہونا. یہ ترمذی شریف ہے. الفاظ کا انداز دیکھیے کس طرح کا ہے. حضور فرماتے ہیں اپنے بھائی کی مصیبت پر اظہار مسرت نہ کرنا، ورنہ اس پر اللہ رحم کر دے گا اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے گا. نہ اس طرح کا کام کرنا. حضرت عبداللہ بن عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا، آپ جب تشریف لے جا رہے تھے نا حج کرنے کے لیے، تو رستے میں نا ایک درخت ڈھونڈنا شروع کر دیا، دیر تک درخت ڈھونڈا۔ لوگ کہنے لگے حضور اس درخت میں ایسا کیا خاص ہے؟ کہنے لگے بس اس درخت کے نیچے نا میں نے ایک دن حضور کو بیٹھے دیکھا ہے، اور ڈھونڈنا ہے، وہ تلاش کرنا ہے، وہ تیرا جو نقش پا ہے نا اسے ڈھونڈنا ہے، ان رستوں کا مسافر بننا ہے جہاں سے وہ کبھی گزرے، جہاں وہ کبھی رکے، جہاں انہوں نے کبھی قدم لگائے، جہاں وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے، جہاں جس جگہ کو انہوں نے مسکرا کے دیکھ لیا، وہ جگہ بڑی قابل احترام ہے، وہ ہماری آنکھوں کا سرما بن گئی۔ مکہ شریف خانہ کعبہ میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر جاتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، خانہ کعبہ سارا حرم ہے، سارا اکرام والا ہے، لیکن آپ وہ جگہ ڈھونڈتے جہاں حضور نماز پڑھا کرتے، وہاں ڈھونڈ کے مجھے کیا خبر تھی نماز کی، اور مجھے کیا غرض تھی سجود سے، وہ تو تیرے نقش پا کی تلاش تھی، وہ تو تیرے نقش پا کی تلاش تھی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی، مجھے تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں، مجھے تو تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں، تیرے نقش پا کی تلاش تھی۔